اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وشجاعتہم وشفاعتہم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات پڑھیں عزیزان محترم، بزرگان ملت، برادران ایمانی، حاضرین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، آج محرم کی تیسری مجلس ہے جس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور مسلسل ایک آیت کہ جو آپ روزانہ سن رہے ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ پروردگار عالم اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر، اے میرے طٰہٰ، اے میرے یاسین، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ میں اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو، میرے قرابت داروں سے محبت اختیار کرو۔ لہٰذا یہ پیغمبر اسلام کی گفتگو ہو رہی ہے اور ڈائریکٹ پیغمبر اکرام اور اس کے بعد اہل بیت کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو پیغمبر اکرم کے حوالے سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ جس پیغمبر پر پروردگار عالم نے آواز دی کہ اے پیغمبر اعلان کر دیجئے کہ میں قرابت داروں کی محبت چاہتا ہوں، وہ پیغمبر آواز دے رہا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا جب کائنات میں سناٹا ہی سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دیکھیے اللہ نے پیغمبر اسلام کو جو حکم دیا ہے اہل بیت کی محبت کا، وہ کس نبی کو حکم دیا ہے؟ وہ پیغمبر اکرم کہ جو اول کائنات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا جب کائنات میں سناٹا ہی سناٹا چھایا ہوا تھا، جب کائنات میں خاموشی ہی خاموشی تھی، نہ گل تھا نہ بوٹا تھا، سارا جہان سونا تھا، نہ سورج تھا نہ چمک تھی، نہ چاند تھا نہ دمک تھی، نہ ستارہ تھا نہ جھلک تھی، نہ کلی تھی نہ مہک تھی، نہ غنچہ تھا نہ چٹک تھی، نہ آسمان تھا نہ سامیانہ تھا، نہ پہاڑ تھا نہ دریا تھے، نہ چرند تھے نہ پرند تھے۔ اس وقت اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ رسول نے کہا جب کچھ نہ تھا تب اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، اور جب اللہ نے میرے نور کو خلق کرنا شروع کیا تو صرف اور صرف ایک تھا وہ خالق بنانے والا، ایک تھا یہ نور بننے والا، ایک لازمان بنا رہا تھا، ایک لازمان بن رہا تھا۔ میری طرف متوجہ رہیں، ایک لازمان بنا رہا تھا، ایک لازمان بن رہا تھا، ایک لامکان بنا رہا تھا، ایک لامکان بن رہا تھا،
دیکھیے کوئی نور کا مقام نہیں ہوتا، ایک لازمان بنا رہا تھا، ایک لازمان بن رہا تھا، ایک لاجواب بنا رہا تھا، ایک لاجواب بن رہا تھا، ایک بے مثال بنا رہا تھا، ایک بے مثال بنا رہا تھا۔ اب اللہ نے محمد کے نور کو سب سے پہلے خلق کیا، اور جب محمد کو کائنات میں بھیجا تو محمد کے سائے کو اڑا دیا، محمد کے سائے کو ضبط کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد اتنا چہیتا ہے، محمد اتنا مصطفیٰ ہے کہ محمد کا سایہ اس جیسا نہ ہو جائے، محمد کا سایہ اس جیسا نہ ہو جائے، اس لیے نبی کے سائے کو اللہ نے ختم کر دیا۔ ہم اور آپ جب چلتے ہیں، لائٹ میں بیٹھتے ہیں، دھوپ میں چلتے ہیں تو ہمارا سایہ بن جاتا ہے، لیکن محمد کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ اللہ کے اتنے چہیتے تھے، پیغمبر اتنے عظیم تھے کہ پیغمبر اکرم کے سائے کو ختم کر دیا اللہ نے۔ اس لیے جملے پہ توجہ رہے، اس لیے کہ میرے نبی کا سایہ بھی اس جیسا نہ ہو جائے۔ اما جب اللہ نے محمد کے نبی کے سائے کو اس جیسا نہ رکھا تو یہ ہم سائے کب اس جیسے ہو سکتے ہیں؟ جب نبی کا خود سایہ نہ اس جیسا ہو سکا، اس لیے کہ محمد کو، نبی کو، رسول کو منفرد رکھا ہے اللہ نے۔ کیوں؟ تبھی تو سب سے پہلے محمد کے نور کو خلق کیا، آواز دی رسول نے، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ اور یہ نور کا سلسلہ جو ہے یہ مسلسل چلا آ رہا ہے۔ ادھر نبی کہہ رہے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اس کے بعد دوسرے مقامات پہ آواز دے رہے ہیں انا وعلی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک ہی نور سے۔ اب ایسے ہی سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ نور کا سلسلہ جو چلا ہے وہ اہل بیت کا، رسول سے علی، علی سے حسن، حسن سے حسین، اور آخر میں ہمارے آخری امام تک۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نور کا سلسلہ چلتا ہوا ہمارے امام تک پہنچا، لیکن میں جملہ ایک کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نور کا جو سلسلہ چل رہا تھا اور نور علم کا جو سلسلہ چل رہا تھا، ظاہر سی بات ہے یہیں سے تو پتہ چلتا ہے کہ نبی، ولی، معصوم اور امت کیسے فرق کی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ معصوم تھے، وہ نبی تھے، وہ ائمہ تھے، اور ہم امت ہیں، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی فرق تو ہونا چاہیے۔ بھئی ہم فرق کیسے پتہ کریں؟ ادھر رسول نے کہہ دیا کہ میں اول نور ہوں، پھر کہہ دیا انا ولی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک نور سے۔ اس کے بعد یہ نور کا سلسلہ اہل بیت پر تمام ہو جاتا ہے۔ بھئی علی کے چاہنے والوں میں ایک سے ایک آئے، جناب قمبر، جناب ابو ذر، جناب سلمان، جناب حبیب ابن مظاہر، لیکن کوئی نوری تھا نہیں، کوئی نوری نہیں ہے اس میں۔ نور کا سلسلہ کہاں ختم ہو گیا؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام پر یہ نور کا سلسلہ جا کر ختم ہو گیا۔ لیکن پتہ کیسے چلے کہ یہ نور کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن نور علم جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے۔ نور علم کیسے چلا؟ رسول، آپ اور ابتدا میں چلے جائیے، جناب عبد المطلب سے یہ نور علم چلا ہے، اور چلتا ہوا جناب رسالت مآب میں آیا، اور رسالت مآب کو کوئی نور جو علم والا نور ہے وہ کہیں اور سے نہیں ملا، بلکہ ڈائریکٹ پروردگار عالم نے کلیجے میں اتارا ہے۔ لیکن جو نور تھا
وہ نور پورے اہل بیت کا سوائے جناب سیدہ کے وہ جناب آدم سے چلتا ہوا آیا ہے. یہ جو نور ہے یہ جناب آدم سے چلتا ہوا آیا. کبھی پیشانی میں رکھا, کبھی پشت میں رکھا, لیکن میں فاصلے کی گفتگو کر رہا ہوں کہ ہم امت ہیں, وہ امام تھے, لہذا یہ نور کا سلسلہ یہیں پر تمام ہو گیا. اب آئیے کہ نور علم کہاں سے چلا؟ جناب عبد المطلب سے چلتا ہوا رسالت مآب پہ آیا, اور رسالت مآب پہ آنے کے بعد روایتیں کہتی ہیں, تاریخ پیش کر رہا ہوں, روایتیں کہتی ہیں کہ ایک سینے سے دوسرے سینے تک یہ علم منتقل ہوتا رہا. کیسے یہ بھی بتا دوں. جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی تو زبان رسالت چوسی مولا کائنات نے. مولا کائنات کے دہن میں رسول اسلام نے اپنی زبان رکھی. یہ ہر کتاب میں مل جائے گا. امام حسن کی ولادت ہوئی, رسول اسلام نے زبان رکھی. امام حسین کی ولادت ہوئی, رسول اسلام نے زبان رکھی. جب امام سجاد کی ولادت ہوئی تو مولا کائنات نے زبان رکھی. جب امام باقر کی ولادت ہوئی تو امام حسین نے زبان رکھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکیزہ زبان پاکیزہ دہن میں پہنچ رہی ہے. جملے کو بدل کے کہہ دوں کہ پاکیزہ سینوں سے پاکیزہ سینوں میں نور علم منتقل ہو رہا ہے. پاکیزہ سینوں میں نور علم منتقل ہو رہا ہے. کیسے؟ آپ کو بتا دیا کہ اس طریقے سے منتقل ہوتا رہا. لیکن ایک جملہ کہنے کا جی چاہتا ہے. یہاں پر بزرگ افراد ہیں, میں اگر کہوں ابھی کہ آپ کے پاس نواسا ہوگا, آپ کے پاس پوتا ہوگا, آپ جائیے اور جانے کے بعد اپنے نواسے کو ہر شخص پیار کرتا ہے, اپنے پوتے کو ہر شخص پیار کرتا ہے. جائے اور جانے کے بعد پیار کرتے کرتے اس کی زبان, اب اس کے دہن میں اپنی زبان ڈال دے. ظاہر ہے وہ بچہ ہے اور پوتا ہے تو ایک نانا پیار کر سکتا ہے. جب پیار کرتے کرتے اگر فور ایگزامپل مثال کے طور پر اگر زبان ڈال دے تو فوراً وہ چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو فوراً آگے بڑھ کے کہے گی یا کہے گا, بیٹا ہوگا تو کہے گا بابا یہ کیا کر رہے ہیں. آپ یہی تو جواب دیں گے, بھائی پیار کر رہا ہوں, میرا پوتا ہے, میرا نواسا ہے. جملے پہ توجہ رہے, کسی منزل تک پہنچاؤں گا. آپ یہی تو جواب دیں گے. وہ بیٹا کہے گا پاپا آپ کو پتا نہیں ہے, آپ کو پتا نہیں ہے. بچے کے اندر بڑوں کے جراثیم چلے جاتے ہیں. آپ ایسے کریں گے تو جو بڑوں کے زبان میں جراثیم ہوتے ہیں وہ یہاں پر منتقل ہو جاتے ہیں. لہذا اس کی طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہے. اما کم سے کم آج میڈیکل سائنس نے اتنا تو مان لیا کہ بڑوں کے جراثیم چھوٹوں میں منتقل ہو جاتے ہیں. اب یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں جراثیم ہوں گے وہاں جراثیم جائیں گے, اما وہاں نور اہل بیت, نور ولایت ہے, نور امامت ہے, نور نبوت ہے جو منتقل ہو رہا ہے. وہاں جراثیم کا تو کوئی دور دور تک سوچ ہی نہیں سکتا انسان. لہذا وہاں کیا تھا؟ نور نبوت کا علم, ولایت کا علم, امامت کا علم, اور وہ سارے علوم
منتقل ہو رہے ہیں پاکیزہ سینوں کی طرف، اور یہی سے پتہ چلتا ہے کہ جب ایک معصوم کے سینے میں علم پہنچتا ہے تو معصوم کے دہن کے ذریعے پہنچ رہا ہے۔ ایک جملہ کہہ دوں اگر اجازت ہے، ہم جب پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، دور دراز جاتے ہیں، تب کہیں جا کر ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، لیکن وہاں پر یہی فرق ہے معصوم اور امتی میں کہ معصوم اللہ کی طرف سے علم لے کر آتا ہے اور ہم اور آپ دور دراز جا کر علم حاصل کرتے ہیں۔ یہی فرق ہے۔ انہیں ہماری طرح جا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، ہماری طرح اسکول اور کالج کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے مصطفیٰ نمائندہ ہیں، مجتبی نمائندے ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، ان نمائندوں کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی مودت چاہیے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ان کی محبت کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جن کے سینے میں اللہ نے علم بھرا ہے۔ مولا کائنات کے حوالے سے علوم کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ میں نے تذکرہ کیا کہ جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی تو جناب رسالت مآب نے اپنی آغوش میں لیا اور زبان مبارک کو علی کے دہن میں رکھا، اور اس کے بعد علی نے آنکھیں کھولی۔ علی نے کہا یا رسول اللہ، سلام کرنے کے بعد کہا میں توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں؟ اما اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں سے جو علم لے کر آتا ہے وہ آغوش میں بولتا ہوا نظر آتا ہے، اسے بڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لہٰذا علی اس ذات کا نام ہے، علی اس شخصیت کا نام ہے، علی اس منفرد باکمال علی کے کردار کا نام ہے کہ جو پیدا ہونے کے بعد جملے پہ توجہ رہے، پیدا ہونے کے بعد بدنما بدصورت بتوں کے چہروں کی زیارت نہیں کی، بلکہ پیدا ہونے کے بعد رسول اکرم کے پرنور چہرے کی زیارت کی ہے۔ پرنور چہرے کی زیارت کی تھی۔ ان کے چاہنے والے اگر محبت اہل بیت رکھتے ہیں تو فخر کرنا چاہیے کہ واقعاً ہمارے کلیجے میں محبت اہل بیت ہے۔ یہ ایسی ویسی شخصیتیں نہیں ہیں، ہم کائنات کو یہ میسر نہیں ہے۔ اگر چاہ لیں تب بھی اہل بیت کی محبت نہیں آ سکتی، اس کے بھی کچھ شرائط ہیں، اس کے بھی کچھ ریکوائرمنٹ ہیں۔ لہٰذا ہم شکر کے سجدے ادا کریں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ وہ محبت اہل بیت ہی تھی کہ جو میدان کارزار کی کشمکش موت و حیات میں جذبہ مالک اشتر بن کے ابھری، دار کی بلندی پر حوصلہ میثم تمار اور حجاج بن یوسف ثقفی کے دربار میں جرأت قمبر بن کے ابھری۔ یہ علی کے چاہنے والے تھے۔ جناب قمبر حجاج بن یوسف ثقفی کے دربار میں جب بلائے گئے، بلکہ بلائے نہیں گئے،
جب حجاج بن یوسف ثقفی کو پتا چلا کہ علی کے چاہنے والے ہیں، علی کی محبت ہے، تو جناب حجاج ابن یوسف ثقفی جناب قمبر کو خط لکھا اور لکھنے کے بعد بھیجا، کہا تم اپنے کو ہمارے حوالے کر دو۔ جب حجاج بن یوسف ثقفی کا یہ خط دیکھا تو جناب قمبر نے اپنے آپ کو گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ ظاہر سی بات ہے، پتا تھا کہ ابھی قتل کر دیا جاؤں گا۔ وجہ بتاؤں کیا تھی؟ اس لیے کہ جب بھی جناب قمبر سے کوئی پوچھتا تھا کہ آپ ہیں کون، آپ کا تعارف کیا ہے، آپ کا وقار کیا ہے، آپ کا معاشرے میں نام کیا ہے، تو صرف ایک ہی جملہ کہتے تھے، میں موالی علی ہوں۔ صرف اپنوں کے درمیان نہیں، سب کے درمیان یہی زبان پہ تھائی، جا کر تاریخ میں دیکھیں ایک ہی جملہ رہتا تھا، میں علی کا موالی ہوں، میں علی کا چاہنے والا ہوں۔ لہٰذا جب یہ بات وہاں تک پہنچی، حجاج بن یوسف ثقفی نے خط بھیجا اور انہوں نے پتا تھا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، لہٰذا گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ لیکن جب حجاج بن یوسف ثقفی کو پتا چلا کہ اب وہ اپنے کو چھپا لیا، لہٰذا اپنے تمام کارندوں کو، تمام سپاہیوں کو بھیجا، جاؤ ڈھونڈو، تلاش کرو کہاں ہے جناب قمبر اور انہیں گرفتار کر کے لاؤ۔ تمام سپاہی گئے، تلاش کیا، ڈھونڈا، لیکن جب نہ ملے واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد حجاج بن یوسف ثقفی سے کہا کہ ہم نے تلاش بہت کیا لیکن جناب قمبر ملے نہیں۔ اور جب یہ جملہ سنا تو کہا جاؤ اعلان کر دو پورے قریے میں کہ اگر قمبر تم اپنے کو ہمارے حوالے نہیں کیا تو تمہارے پورے خاندان کو قتل کر دوں گا۔ وہی پرانا طریقہ استعمال کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے دوسروں کی جان بچانا واجب ہے، لہٰذا جناب قمبر نکلے اور نکلنے کے بعد حجاج بن یوسف ثقفی کے قریب آئے۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے تاریخ پیش کر رہا ہوں۔ جناب قمبر اس دور میں تھے کہ جس دور میں علی کے اتنے چاہنے والوں کو قتل کیا گیا ہے، اور یہ ایسا ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ کون؟ یاد رکھیے نام، حجاج بن یوسف ثقفی۔ ایسا بادشاہ، ایسا ظالم بادشاہ بہت کم گزرا ہے دنیا میں۔ کیسے؟ وہ بھی سن لیجئے۔ جب وہ دسترخوان پر بیٹھتا تھا ناشتے کے لیے تو کہتا تھا کہ پہلے میرے سامنے کسی علی کے چاہنے والے کو قتل کرو، اور جب تک میں اس کا خون نہیں دیکھ لوں گا تب تک ناشتہ نہیں کروں گا۔ سمجھ رہے ہیں کس قدر علی کے چاہنے والوں سے نفرت تھی؟ اور یہ نفرت علی کی وجہ سے تھی، کیونکہ علی سے، آل علی سے نفرت تھی۔ جب کھانے پہ بیٹھتا تھا تو کہتا تھا کہ جب تک میں علی کے چاہنے والوں کا خون نہیں دیکھ لیتا تب تک میرا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ یہ تاریخ کے جملے ہیں۔ آپ بتائیے، یہ چھوٹے جملے ہیں؟ اس قدر علی کے چاہنے والوں کو قتل کیا گیا ہے۔ روزانہ جاؤ دیکھو کون ہے علی کا چاہنے والا اور اسے قتل کر دو، لو میرے سامنے قتل کرو۔ اور یہی وہ حجاج بن یوسف ثقفی ہے کہ جو میں نے کہا نا اتنا بڑا ظالم و جابر بادشاہ بہت کم ملے گا ڈھونڈنے پر۔ یہی وہ بادشاہ ہے کہ جس نے اپنے دور میں روڈ پر، سڑک پر کیا کیا؟ جناب شہزادی
کا نام لکھوا دیا. سن سکیں گے جناب شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام لکھوا دیا روڈوں پر. کیوں؟ اس لیے کہ پتہ چل جائے. کیسے؟ کہا جاؤ سپاہیوں روڈ کے کنارے کھڑے ہو جاؤ. جیسے ہی لوگ آئے اور آنے کے بعد تم دیکھتے رہنا کہ اگر کوئی اس نام کے اوپر سے گزر جائے اسے چھوڑ دینا، اور اگر کوئی اس نام کو چھوڑ کر کنارے سے جانے لگے اسے قتل کر دینا. اللہ اکبر. یہاں تک علی کے چاہنے والوں کو قتل کیا گیا ہے. کیسے کیسے مارا گیا ہے. لیکن پھر بھی الحمدللہ علی کے چاہنے والے سکون کی سانس لے رہے ہیں. شکر ہے پروردگار کا. وہ بادشاہ جو آئے اہل بیت کو مٹانے کی کوشش کی، اہل بیت نہ مٹ سکے. اہل بیت کے چاہنے والوں کو مٹانے کی پوری کوشش کی لیکن نہ مٹ سکے. اما وہ بنی امیہ کے تمام افراد خود زمین بوس ہو گئے، لیکن آج اہل بیت زندہ ہے. آج اہل بیت کے چاہنے والے زندہ ہیں. جناب قنبر جب آئے حجاج بن یوسف ثقفی کے دربار میں تو جناب قنبر سے حجاج بن یوسف ثقفی نے ایک جملہ کہا. حجاج بن یوسف ثقفی نے جیسے ہی زبان کھولی کہا تم علی کو مانتے ہو، تم علی کو بہت چاہتے ہو، علی کا بہت نعرہ لگاتے ہو. ایک جملہ کہا میں تمہاری جان بخش دوں گا، علی سے اظہار بیعت کر لو، اظہار برات کر لو. ایک ہی جملہ کہا. جناب قنبر نے کیا جملہ کہا؟ واقعاً پوری مجلس کا ماحصل جملہ ہے. اگر علی کے چاہنے والے ہو، علی کے چاہنے والے ہیں، جملے پہ غور کریں، یاد رکھیے گا علی کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں. کہا علی کو چھوڑ دو میں تمہاری جان بخش دوں گا، علی سے اظہار برات کر لو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. جناب قنبر اکیلے ہیں، تنہا ہے، کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے. ایک جملہ کہا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے حجاج بن یوسف ثقفی میں علی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. توجہ ہے نا؟ غور کیجئے جملے پر. میں علی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں لیکن ایک شرط ہے، علی جیسا امام لا دو. علی جیسا امام لا کر کھڑا کر دو. میں علی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. دشمن لاجواب ہو گیا. اب کرے تو کیا کرے؟ اس لیے کہ کائنات نے علی جیسا امام دیکھا ہی نہیں. پیش کہاں سے کرے گی؟ پھر حجاج بن یوسف ثقفی نے ایک جملہ کہا یہ بتاؤ، ظاہر ہے غصہ آ گیا، اتنا بڑا جملہ، اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کے باوجود آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کر رہا ہے. لہٰذا غصے میں اس نے کہا بس اب تم یہ بتا دو کہ تمہیں قتل کیسے کروں میں. اس لیے کہ یہی ایک راستہ تھا، اس کو تو قتل کرنا تھا. اس نے کہا قنبر یہ بتاؤ کہ تمہیں قتل کیسے کروں. کیا جملہ ہے معرفت بھرا، کیا جملہ ہے عقیدت بھرا. جناب قنبر نے کہا اے حجاج بن یوسف ثقفی، میں تمہارے ہاتھوں سے ویسے ہی قتل ہونا پسند کروں گا جیسے قیامت کے دن تم میرے ہاتھوں سے قتل ہونا پسند کرو گے. اسے کہتے ہیں یقین کی منزل، اسے کہتے ہیں بھروسہ، یقین کہ آج تم قتل کرو گے، کر لو،
کل ہمارا وقت آئے گا. لہذا عزیزان محترم، بڑی عمیق تاریخ تھی جو آپ کے سامنے رکھی. اتنا ظالم و جابر بادشاہ تھا کہ شیعہ نے حیدر کرار کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر، تلاش کر کر کے ان کو تہ تیغ کرتا رہا. لیکن علی کے چاہنے والے جو واقعاً اجر رسالت ادا کر رہے ہیں، جو اجر رسالت بھرپور ادا کر رہے تھے، وہ مرنے سے باز نہیں آئے. وہ سولی پر چڑھ جاتے تھے، دیواروں میں چنوا دیے جاتے تھے، لیکن مجال ہے کہ علی کو دل سے نکال دیں. مجال ہے کہ کہہ دیں کہ ہاں علی کو چھوڑ دیا. نہیں، اما یہ محبت ایسی شے ہے کہ جو ایک بار کلیجے میں رسوخ کر جاتی ہے تو پھر چاہے اسے جتنی بھی اذیتیں دی جائیں، کبھی اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑتا، کبھی اہل بیت سے باز نہیں آتا. اور یہی محبت تھی کہ جو کربلا کے میدان میں ہمیں نظر آتی ہے، جو نہ اہل بیت میں سے ہیں نہ نوری ہیں، لیکن محبت ہے ان کے کلیجے میں اہل بیت کی، جس کے لیے اجر رسالت ادا کر رہے ہیں. وہ اجر رسالت ادا کرتے کرتے کربلا کے میدان میں پہنچ گئے. نہیں ہیں ہم جیسے ہیں، بالکل ہم جیسے ہیں، لیکن معرفت زیادہ ہے. ظاہر ہے زہرقین، سعید، مسلم ابن اوسجہ، یہ سب جو کربلا کے شہداء ہیں، یہ کوئی اہل بیت میں سے ہیں نہیں، ہم جیسے تھے. لیکن معرفت ایسی تھی کہ اس منزل پہ آ گئے کہ آج جہاں حسین کا تذکرہ ہوتا ہے وہیں حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ ہوتا ہے، وہیں زہر ابن قین کا تذکرہ ہوتا ہے، وہیں سعید کا تذکرہ ہوتا ہے، وہیں مسلم ابن اوسجہ کا تذکرہ ہوتا ہے. آج ان افراد کا ذکر کر دوں کہ جس نے واقعاً اجر رسالت کا حق ادا کیا ہے حسین کا ساتھ دے کر. جناب مسلم ابن اوسجہ ہیں، جناب سعید ہیں. یہ دونوں کہاں کے ہیں؟ یہ دونوں کوفے کے رہنے والے ہیں. اور ایک وقت آیا کہ جناب سعید کی ماں جو اہل بیت کی چاہنے والی ہیں، وہ بازار جا رہی تھیں. جب بازار میں پہنچی تو دیکھا کہ ایک ہجوم ہے، ایک لشکر تیار ہے. اس نے بازار کو ترک کیا، ہجوم کے پاس پہنچی، ایک شخص سے سوال کیا، کہا کیوں ہجوم ہے یہاں پر؟ کہا کربلا میں امام حسین کے قتل کے لیے لشکر تیار ہو رہا ہے. وہ ضعیفہ کہاں جا رہی تھی؟ بازار جا رہی تھی. بازار نہیں گئی، واپس لوٹ گئی گھر، اور لوٹنے کے بعد اپنے اکلوتے بیٹے کو قریب بلایا. وہ کیا تھے؟ کون تھے؟ وہ جناب سعید تھے. بلایا، جن کی ابھی شادی ہوئی ہے. بلانے کے بعد کہا اے بیٹا، اے میرے لال، ایک بات کہوں؟ کہا مادر گرامی. کہا بیٹا، میرا آقا کربلا میں دشمنوں کے نرغے آدھا میں گھرا ہے، کیا ایک بات سنو گے؟ کہا مادر گرامی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر. کیا میرے مولا کی مدد کرو گے؟ جناب سعید نے پتہ ہے کیا کہا؟ جناب سعید نے کہا اے میری مادر گرامی، کیسی باتیں کرتی ہے؟ میرا آقا کربلا میں اور میں یہاں رہ جاؤں، مدد نہ کروں؟ میں ضرور مدد کے لیے جاؤں گا. لیکن ظاہر سی بات ہے، نئی نئی شادی ہوئی تھی جناب سعید کی، تو ابھی ماں اور بیٹے میں گفتگو چل رہی تھی کہ ابھی شادی ہوئی ہے، لہٰذا جو
بیوی کے حقوق ہوتے ہیں، اس سے بھی تو پوچھنا ہے، اس سے بھی تو سوال کرنا ہے، اسے بھی تو بتانا ہے کہ میں حسین کی مدد کے لیے کربلا سفر پہ جا رہا ہوں۔ لیکن ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ کیسے بتایا جائے، اتنے میں حجرے میں داخل ہوئی بیوی، اور داخل ہونے کے بعد ایک جملہ کہا کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ ادھر ایک مرتبہ زوجہ نے دیکھا کہ ماں اور بیٹے کی زبان خاموش ہے، اب جیسے ہی اس نے دیکھا کہ خاموش ہے، ایک جملہ کہا کہ میں ایسے خاندان سے ہوں کہ جو اپنے آقا کی مدد کے لیے روک نہیں سکتی، بلکہ ایک اور جملہ کہا میں تو اور اپنے ساتھ کچھ سامان لائی تھی کہ اگر سفر میں ضرورت پڑے تو اس سے اپنے کام کو، اپنے امور کو پورا کر لینا۔ جناب سعید یہی وہ سعید ہے کہ جب کربلا پہنچے، اب یہاں سے ذرا مصائب کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ جناب سعید کربلا پہنچے ہیں، یہ وہی سعید ہیں کہ جو وقت نماز امام حسین نماز ادا کر رہے ہیں، اور جناب سعید اور جناب زہیر ابن قین کیا کر رہے ہیں؟ سپر بنے ہوئے ہیں۔ ادھر نماز ہو رہی ہے، ادھر سامنے کھڑے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سامنے سے تیر آ رہے ہیں، سامنے سے تیر آ رہے ہیں، بڑی آسانی سے مصائب سن رہے ہو۔ کربلا میں پہنچو اور 3 تاریخ ہے، مصائب اہل بیت کے اصحاب کے پڑھے جاتے ہیں۔ جناب سعید نے قیامت کا منظر دیا ہے کربلا میں، وہ پیش کر رہا ہوں، بس تصور شرط ہے عزاداروں۔ جناب سعید ہیں کہ جو سپر بنے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ مولا آپ نماز پڑھ لیجئے، ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ لیکن جناب سعید ہے کہ وہ عجیب انداز سے مولا کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اما آج بھی جب کہیں پر کچھ ایسے ماحول پیدا ہو جاتے ہیں، یا کہیں سے کچھ ایسی بات ہو جاتی ہے کہ دشمن کی طرف سے تیر یا تلوار کو چھوڑیے، ایک ڈھیلا، ایک اینٹ، ایک کنکر یا کوئی چیز بھی آتی ہے آپ کے سامنے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً اپنے کو ہٹا لیتے ہیں۔ جیسے ہی ادھر سے وہ اینٹ آ رہی ہو، آپ فوراً دوسری طرف اپنے آپ کو ہٹا لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ اما کربلا کا منظر بدلا ہے، کربلا کا منظر جدا ہے۔ تیر ادھر آتا ہے، صحیح سینہ ادھر کر رہے ہیں، تیر ادھر آ رہا ہے، شہید ادھر سینہ کر رہے ہیں۔ اما کربلا ایسے ہی نہیں کربلا ہے۔ کون ہے ایسا جو تیر کو سینوں پر لے لے؟ کوئی ہے ایسا؟ لیکن واقعاً اجر رسالت کو ادا کر رہا ہے، حسین کو بچانے کے لیے اپنے سینے کو پیش کر رہا ہے۔ اور جب سینے کو پیش کیا ہے، تیروں سے چھلنی ہو گیا، تیروں سے چھلنی ہو کر زمین پر گرے۔ حسین نماز پڑھ کر سعید کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا، اور رکھنے کے بعد ایک جملہ کہا اے سعید، بڑا پیارا جملہ ہے نمازیوں کے لیے کہ دیکھو ایسے وقت میں بھی نماز ہوئی ہے، اور ایسے ایسے افراد نے اس نمازی کو بھی بچایا ہے اور نماز کو بھی بچایا ہے۔ لہذا نماز کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم سے بالکل دور ہو جائے، ہم غافل ہو جائیں۔ کربلا کو یاد رکھنا، تو نماز بھولو گے نہیں۔ امام نے ایک ہی جملہ کہا، سعید اللہ تمہیں نمازیوں میں شمار کرے۔ یہ حسین کی زبان سے جملہ نکلا۔
لہذا عزیزان محترم، اصحاب پیغمبر جانتے تھے کہ ہمیں شہید کر دیا جائے گا، لیکن حسین کی محبت میں قربانی پیش کر رہے ہیں۔ جناب مسلم ابن اوسجہ ہیں جو اسی وقت اپنے آپ کو دشمنوں کے نرغہ آدھا میں جب پہنچے اور شہید کیا گیا تو جناب مسلم ابن اوسجہ، روایت کہتی ہے، بس آخری جملہ ہے مصائب کا، رمق حیات باقی تھی، یعنی کچھ بول نہیں پاتے تھے، زبان نہیں چل رہی تھی، بس حیات تھی، ذرا سا جان باقی تھی۔ حبیب ابن مظاہر قریب پہنچے اور پہنچنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ اے مسلم ابن اوسجہ، میں تم سے ضرور کہتا کہ تم مجھ سے وصیت کر دو، لیکن اے مسلم ابن اوسجہ میں نہیں کہوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں تم جا رہے ہو چند لمحوں کے بعد مجھے بھی وہیں پہنچنا ہے۔ دیکھ رہے ہیں علی کے چاہنے والوں کو، حسین کے اصحاب کو۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں ضرور کہتا کہ وصیت کر دو، لیکن ایک مرتبہ ابھی حبیب بول ہی رہے ہیں کہ ایک مرتبہ مسلم ابن اوسجہ کی زبان پر غور کیا، جن کی رمق حیات باقی تھی، کچھ بول نہیں سکتے تھے، لیکن ایک مرتبہ جناب حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں کہ مسلم ابن اوسجہ نے اپنی انگشت مبارک کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ایک طرف اشارہ کیا اور ایک جملہ کہا اپنی نحیف آواز میں۔ وہ جملہ سن لو عزاداران سید الشہداء۔ جناب حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں کہ رمق حیات تھی، بڑی مشکل سے بول پائے تھے، لیکن بول بھی نہ پائے تھے، بس اشارہ کر کے ایک جملہ کہا، میرے حسین کا خیال رکھنا۔ ایسے وقت میں لوگ گھر والوں کے لیے وصیت کرتے ہیں، لیکن کیا کہا؟ میرے حسین کا خیال رکھنا۔ مصائب کی حدیں تمام ہو جاتی ہیں امام حسین کے غم میں، لیکن ایک جملہ سنو کہ امام حسین کی یہ محبت سے سرشار افراد کس قدر، جیسے ہی شہادت ہوئی، شہید ہونے کے بعد ایک مرتبہ امام حسین بیٹھے ہیں، جناب مسلم ابن اوسجہ کے پاس کیا دیکھا کہ خیمے سے ایک بچہ چھوٹا سا نکلتا ہوا باہر آیا، اور آنے کے بعد کچھ دور ٹھہر گیا۔ بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، جملوں پہ غور کریے۔ بڑا ہماری اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔